اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں آج قرآن کا 28واں جز سورۃ المجادلہ۔ اس سورہ میں ایک سچی مومنہ کے کردار کا موازنہ منافقین کے کردار سے کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں بتایا کہ عرب معاشرے میں جہالت میں طلاق کے کئی طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک زہار کا تھا، جس میں شوہر اپنی بیوی کو ماں کے برابر ٹھہراتا تھا۔ اس طرح بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، مگر صحیح طلاق بھی نہ ہوتی اور عورت معلق ہو کر رہ جاتی۔ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو وہ پریشان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مسئلہ کے حل کے لیے ان سے بحث کی۔ اللہ نے دونوں کی بات سن کر وحی نازل کی اور اس طرح سب مسلمانوں کو اس مسئلے کا حل مل گیا۔ اللہ نے اس جرم کا کفارہ بھی بتا دیا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رویہ اس آزمائش میں مثالی تھا۔ اس کے بجائے کہ اپنے مسئلے کا ڈھنڈورا پیٹتی، رونا دھونا مچاتی اور سب کو پریشان کرتی، وہ اپنا مسئلہ وہاں لے گئیں جہاں سے بہترین حل کی امید تھی۔ ان کے برخلاف منافقین کسی بھی مسئلے یا بات کا بتنگڑ بنا کر افواہیں پھیلاتے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیتے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 13 میں فرمایا، منافقین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے اور اپنی محفلوں میں ان کے خلاف سازشیں کرتے۔ وہ نجوہ یعنی سرگوشی کے طریقے پر عمل پیرا تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کر خفیہ سرگوشیاں کرتے۔ ان کے اس رویے پر ان کو تنبیہ اور خبردار کیا گیا کہ اللہ کا علم بے خطا اور ہر شے پر محیط ہے۔ ان کے اس متکبرانہ اور ہتک آمیز رویے کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہی نہ کرتے تھے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے پیش آتے اور فوراً ہی پکڑ نہ ہوتی تو سمجھتے کہ وہ صحیح ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ورنہ اللہ ہمیں ضرور سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفل میں خفیہ سرگوشیاں کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں دلی اور قولی طور پر سب مومنوں کے لیے سچا خلوص عطا فرمائے کہ ہم اکیلے میں ہوں یا محفل میں ہوں، ہر جگہ اچھی نیت سے اچھی بات کریں۔ مسلمانوں کو خفیہ بات چیت کے بارے میں واضح ہدایات دی گئیں کہ وہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ ان کو اپنی محفلوں میں کشادگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ لوگ گروپوں میں بیٹھ کر سرگوشی نہ کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں گفتگو پر کچھ دیر کے لیے پابندی لگائی گئی تاکہ آپ منافقین کے فتنوں سے بچ سکیں۔ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو پر صدقہ کی شرط لگائی۔ کچھ دیر بعد جب یہ فتنہ دب گیا تو یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 سلسلہ کلام پھر منافقین کی طرف پھر گیا جن کی یہود سے گٹھ جوڑ تھی، اور جب ان سے محاذبہ کیا جاتا تو مسلمانوں سے وفاداری کی قسمیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذہنی خلفشار میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقت میں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ یہود کے ساتھ ہیں۔ ان کا مقصد اپنی ذاتی فلاح و بہبود اور دنیاوی آسائشوں کی خواہش ہے۔ شیطان ان کو گھیرے ہوئے تھا اور اللہ کو یہ بھلا چکے تھے، اس لیے اللہ ان کو حزب الشیطان کا خطاب دیتا ہے جو کبھی بھی فلاح نہ پائیں گے۔ اللہ مومنوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کی بشارت دیتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 21 میں، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ بے شک میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوی اور عزیز ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ آخری آیت میں اللہ اپنی پارٹی یعنی حزب اللہ کی تعریف کرتا ہے جو فلاح پائے گی۔ یہ خوشخبری چند سالوں میں پوری ہو گئی۔ سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 یہودی قبیلے بنو نذیر کی جلاوطنی کا بیان ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا تھا، جس پر محاصرے کے بعد ان کو مدینہ سے خارج کر دیا گیا۔ نکلتے وقت وہ خود اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ سامان ساتھ لے جا سکیں اور باقی تباہ کر دیں تاکہ مسلمان فائدہ نہ اٹھائیں۔ ان کے اس دیس نکالے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور دشمنی کی، اور ایسے لوگ کبھی دنیا میں مقام نہیں پا سکتے۔ منافقین کو اس واقعے سے عبرت لینے کی تلقین ہے اور اب یہود پر بھروسہ نہ کریں کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں۔
آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 منافقین کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ وہ مسلمانوں کو زمین میں فساد کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اس بنا پر کہ انہوں نے جنگی ضرورت کے تحت کچھ کھجور کے درخت کاٹے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے اذن سے کاٹے گئے تھے۔ اس کے بعد فے کے بارے میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ فے مطلب وہ مال جو کسی مہم میں بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو مل جائے۔ اللہ اس کے خرچ کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ انصار اور مہاجرین کے کرداروں کی تعریف اور توصیف ہے۔ فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ یہ خاص طور پر ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے املاک سے نکالے گئے، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، یہی لوگ اصل راست باز ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا اور جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں وہ دوست رکھے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ انہیں خود احتیاج ہو، اور جو خود غرضی یعنی حرص و بخل سے محفوظ رکھے گئے تو در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ اور جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آگے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 میں منافقین کے کردار کی اور تفصیل اور اس کا شیطان سے موازنہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 میں منافقین اور کمزور مومنوں کو اس پیغام کو سنجیدگی سے لینے کی تلقین، اور بنی اسرائیل کی پیروی کی ممانعت جو اللہ کو بھول گئے تو اس نے ان کو اپنی فلاح سے غافل کر دیا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس اچھی طرح جائزہ لے رکھے اس کا جو اس نے کل کے لیے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں فرمایا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ اصل نافرمان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہر چیز واضح بیان کر دی ہے، ممکنہ حد تک اس کا اثر ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ ہیبت سے پھٹ پڑتے، مگر کافروں و منافقوں کے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آیت 21 میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے پست اور پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ خاتمہ کی آیات میں اللہ کی صفات حسنہ کا بیان ہے تاکہ ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی شخصیت کو سنوار سکیں۔ سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 ان کمزور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا جن کی ابھی تک مکہ کے لوگوں سے رشتہ داریاں اور روابط تھے۔ فتح مکہ سے پہلے وقت آ گیا تھا کہ اب ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ قیامت کے دن خاندان یا مال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے ہجرت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت کی دعا بتائی گئی، پھر ان کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ مکہ میں ان کے بہت سے دشمن جو ہیں اسلام قبول کر لیں اور دشمنی دوستی میں بدل جائے، یعنی ابھی جو قطع تعلق ہو رہا ہے وہ وقتی ہے۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 9 اللہ جو نہایت مہربان اور عادل ہے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ کافروں کے ساتھ اچھا اور منصفانہ رویہ رکھنا منع نہیں ہے سوائے ظالموں کے، باقیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا مطلوب ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 میں ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان کے بارے میں احکام، اور مومنوں کی کافر بیویوں کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے خاص بیعت کا حکم ہے۔
سورت صف شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعنا و اطعنا کی بیعت کی تھی اور اب اس سے فرار کی کوشش میں تھے اور جہاد سے بچتے تھے، ان کو سخت تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لم تقولون ما لا تفعلون۔ پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ غصے کی ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اے ہمارے رب ہمیں کردار کی وہ مضبوطی عطا فرما کہ ہمارا اندر اور باہر ہم آہنگ ہوں، ہماری نیت و دل اور قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو اور ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ہم نہ کریں، صرف گفتار کے غازی نہ بنیں، آمین۔ ایسے لوگ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جہاد کی دعوت روکی تھی، رد کر دی تھی، اور اللہ نے ان کے دل کج کر دیے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احمد کے نام کے ساتھ واضح بشارت دی تھی، مگر یہ ان پیشن گوئیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام کو سربلند کرے گا۔ اس وقت بھی اسلام اپنی محفوظ بنیادی علم قرآن و سنت اور اپنے مضبوط دلائل کے لحاظ سے غالب ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 میں ہے مومنوں کو فلاح کا راستہ سجھایا گیا تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔ پھر آیت نمبر 1 میں فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ مسلمانوں کو آخرت میں فوز عظیم اور دنیا میں فتح یعنی فتح مکہ کی بشارت ہے۔ آخری آیات میں مومنوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب ہے اور انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار بننے کی دعوت ہے۔ اللہ عزیز اور برتر ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جب ہم اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ اس کو قدردانی سے اپنی مدد کی حیثیت سے قبول کرتا ہے اور بہت اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنے والے انصار اللہ میں شامل ہو سکیں، آمین۔ سورت الجمعہ شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 قریش جو بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے انہیں اللہ کا احسان یاد دلایا جو اللہ نے ان پر کیا کہ ان کے لیے انہی کی قوم میں سے رسول کو بھیجا اور وہ ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اور انتھک کوشش کر رہے تھے کہ ان کو حکمت سکھائیں، اپنے عمل اور سنت سے اور قرآن کی روشنی میں ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ ان کو احسان اس لیے یاد کروا رہا ہے کہ وہ قدردانی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نہ کہ بنی اسرائیل کی سازشوں میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں۔ بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل سے حسد تھی کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کیوں آیا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا۔ وہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے، حالانکہ خود کو اللہ کا چہیتا کہتے۔ اللہ وجہ بتاتا ہے کہ کیوں ان کو چنی ہوئی امت کے درجے سے ہٹا کر اب دوسری امت کو چنا ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں ان لوگوں کی تمثیل جن پر تورات لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے ہمارے رب ہمیں بنی اسرائیل کی روش پر چل کر قرآن کے سلسلے میں اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے والا نہ بنانا، گدھے کی طرح کاغذوں کا بوجھ اپنے کمر پر لادے ہوئے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اس بری قسمت سے مکمل حفاظت فرمانا، آمین۔ پھر اللہ بنی اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ چنے ہوئے لوگ ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں۔ پھر فرمایا کہ اپنے دلوں میں یہ اپنے اعمال کی سنگینی سے واقف ہیں، اس لیے کبھی موت نہ مانگیں گے، مگر موت سے تو فرار ممکن نہیں، اور پھر یہ سب کچھ جاننے والے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے لیے بدلہ پائیں گے۔ پھر ایک بار مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ بہت سے لوگ خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ ان کو تنبیہ فرماتا ہے اور صحیح رویہ کی تعلیم دیتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو خطبہ کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا کہ وہ جمعہ کی نماز کا لازمی جز ہے۔ جمعہ کی نماز
کا قرآن میں حکم نہیں ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی سنت سے۔ ان آیات سے سنت کی اہمیت کو تقویت ملتی ہے۔ مسلمانوں کو جمعہ کی تیاری کا حکم اور نماز کے دوران تمام کام چھوڑ دینے کی ہدایت ہے۔ نماز کے بعد تجارت اور دوسرے کاموں کی اجازت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو سبت کے دن کسی قسم کی کام کی اجازت نہ تھی۔ پھر سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں منافقین کے جھوٹے اور تنگ دل کردار سے پردہ اٹھایا گیا۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور عمل سے اس کو جھٹلاتے تھے، اس طرح ایمان اور کفر کے درمیان معلق تھے۔ اللہ نے ان کے اس دوہرے رنگ کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کردار کی اچھی تصویر کشی کی گئی۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو، لیکن ان کی مثال ایسی ہے گویا وہ لکڑی کے تختے ہوں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دی ہو۔ وہ ہر خطرہ اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اصل دشمن وہی ہیں، پس ان سے بچ کے رہو۔ اللہ ان کو غارت کرے کس طرح ان کی عقل الٹ گئی ہے۔ منافقین کی شخصیت: اندر سے کھوکھلے، جھوٹے، ایمان سے عاری، بزدل، بیرونی طور پر پلے ہوئے، خوبصورت جسم اور گفتگو چکنی چپڑی، ملائم دل کو موہنے والی، دوہرا دھوکے باز کردار۔ اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرے گا، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ان کے لیے استغفار کریں۔ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا۔ غزوہ بنو المصطلق کے دوران اس نے انصار و مہاجرین کے درمیان تعصب ابھار کر ان کو لڑانے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہتک آمیز اور برے کلمات استعمال کیے۔ اللہ اس کی نفی میں فرماتا ہے کہ تمام عزت و اکرام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 8 میں فرمایا، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے مدینہ کو تو جو غالب ہیں وہ وہاں سے ان کو نکال چھوڑیں گے، جو بالکل بے حیثیت ہیں، حالانکہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں فرمایا، منافقین کے اس رویے کی وجہ اس دنیا کی محبت تھی۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں خبردار کیا گیا اور اس سے رکنے کی تلقین اور اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے صدقہ کی ترغیب ہے تاکہ خود کو منافقت سے بچا سکیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرنے پائے۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد، اور جو ایسا کریں گے تو یاد رکھو کہ وہی گھاٹے میں پڑے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ پھر آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور ہم نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ آدھم کے تم میں سے کسی کی موت۔ پھر وہ حسرت سے کہے کہ اے رب، تو نے مجھے کچھ مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور یوں نیکوکاروں میں سے بنتا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز کسی جان کو ڈھیل دینے والا نہیں جبکہ اس کی مقرر مدت آ پہنچے گی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتیں، مال، طاقت، وقت، علم اور صلاحیتیں بہترین انداز میں اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے اور ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ سورۃ التغابن شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں پیدا کیا بلکہ امتحان کے لیے بھیجا، کیونکہ اس کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ایک دن آئے گا جس دن کچھ لوگ نفع میں ہوں گے اور کچھ خسارے میں۔ سب کو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دنیا کی تکالیف اور آزمائشیں سب اللہ کے اذن اور حکمت سے آتی ہیں، اس لیے مومنوں کو کبھی بھی ان کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ انہیں اللہ پر توکل، بھروسہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 میں فرمایا، مومنوں کو رشتہ داری نبھانے کے مشکل امتحان سے خبردار کیا گیا۔ ان معاملات میں انہیں بہت احتیاط کی ہدایت اور نجات کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کی ترغیب ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچ کے رہو، اور اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے اور بخشو گے تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ آیت 15 میں فرمایا، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔
آیت 16 میں فرمایا بس اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو اور غور سے سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو، تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے، اور جس نے بچا لیا اپنے نفس کو خود غرضی سے یعنی حرص اور بخل سے تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 لوگوں کو اللہ کے حکم احکام کی اطاعت اور حدود اللہ کی حفاظت کی تاکید ہے۔ عورتوں کو طلاق کے بعد گھروں سے نہ نکالنے اور ان سے عزت اور توقیر سے پیش آنے کی ہدایت ہے، اور ان کو کچھ خرچہ وغیرہ بھی دیا جائے۔ خرچہ شوہر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کریں اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ ان ذاتی معاملات میں اللہ بار بار تقوی یعنی خوف خدا کی تلقین فرماتا ہے اور اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا جو اللہ سے ڈریں گے اللہ ان کے لیے راہ نکالے گا۔ آیت 4 میں فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ آیت 5 میں فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھائے گا۔ تقوی کے نتائج بتائے، اللہ راہ نکالتا ہے، گمان سے بڑھ کر رزق دیتا ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے، برائیاں دور کر کے اجر بڑھائے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر یقین عطا فرما کر سچا متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 مسلمانوں کو پچھلی قوموں کے نقش قدم کی پیروی سے روکا گیا جنہوں نے اللہ کے راستے سے انحراف کیا اور پھر عذاب بھگتا۔ اللہ نے اپنا بہت کرم اور احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا جو ان کو جہالت، غلط خواہشات اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا رہا ہے۔ انہیں اس رحمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اپنے قول اور فعل سے، اور توکل اللہ کی بے پناہ طاقت پر ہی ہونا چاہیے۔ سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کیوں ٹھہرایا۔ سیرت کی کتاب دیکھیں، آپ نے خود پر شہد حرام کیا جب کچھ ازواج نے آپ کے منہ مبارک سے بو کی شکایت کی۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا حق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ تھے، اس لیے قسم توڑنے اور اپنے معمول کے طریقے پر واپس جانے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا محاسبہ کیا گیا کہ انہوں نے کچھ راز دوسروں کو بتائے۔ راز ایک امانت ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات سب کے لیے نمونہ تھیں، اس لیے ان کا عمل مثالی ہونا چاہیے تھا۔ ان کو تنبیہ کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں سنگین نتائج سے ڈرایا گیا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے چھوڑے تو اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو دے دے۔ اطاعت شعار مومنہ، فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، ریاض کرنے والیاں، شوہر آشنا اور کنواریاں۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 میں فرمایا مومن کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کی تاکید تاکہ جہنم سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر درشت مزاج اور سخت گیر ملائکہ مامور ہوں گے۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مومنوں کو خلوص سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیب ہے تاکہ آخرت میں روشنی سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس روز روشنی صرف نیک اور پرخلوص اعمال کی ہوگی۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر سے تمہارے گناہ جھاڑ دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ ان کی روشنی ان کے آگے ان کے داہنے چل رہی ہوگی۔ وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے اس روشنی کو کامل کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور منکرین کے ساتھ سخت رویہ اپنانے کی ہدایت ہے اور ان کے خلاف جد و جہد کی تلقین ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 میں ہے اللہ 2 کافر عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اسلام کی ایک بیویاں جو پیغمبر کی بیویاں ہوتی بتائے کہ ان دونوں پیغمبر کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی عذاب سے نہ بچ سکیں، اور 2 صالح خواتین کی مثال بھی دی، فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی۔ فرعون کی بیوی نے سخت ظلم کی حالت میں اللہ پر ایمان کا حق ادا کیا، اور مریم علیہ السلام نے بھی اللہ کی فرمانبرداری کی بہترین مثال قائم کی۔
اب ہمارا اختیار ہے کہ کون سی مثال کو اپنا نمونہ بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔